بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز فیڈ۔ میں ہوں مرتضیٰ ڈار۔ پروگرام میں بات کریں گے ملک کے سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ کی الوداعی تقریب کے حوالے سے، جس میں انہوں نے خطاب کیا اور خطاب کرتے ہوئے پاک فوج کی خدمات کا ذکر کیا اور بتایا کہ پاک فوج کا ہر ایک جوان اور اس پاک فوج کا ہر ایک آفیسر، پاک فوج کی لیڈرشپ جو ہے وہ کس طرح اپنی خدمات ان کی لیڈرشپ تلے، ان کی سپہ سالاری تلے جو ہے وہ 6 سال تک سر انجام دے رہے۔ یوم شہداء کی تقریب تھی جس سے انہوں نے خطاب کیا، اور اس خطاب کے اندر جہاں پہ ایک طرف انہوں نے پاک فوج کی خدمات اور اپنی کی گئی کوششوں کاوشوں کا ذکر کیا، وہیں پہ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے سیاسی جس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے اس کا بھی ذکر کیا، گلہ کیا اور کہا کہ سیاسی لیڈرشپ کے بہت سارے مسئلے مسائل ہیں جس کا سامنا پاکستان کو آج ہے اور بہت زیادہ حد تک ہے، بڑھ چکا ہے اور ماضی میں بھی رہا ہے۔ سابقہ مشرقی پاکستان فوجی نہیں بلکہ سیاسی ناکامی تھی، یہ بھی انہوں نے آج کہا، اور یہ بھی ساتھ انہوں نے فرمایا کہ اس وقت جو کچھ بھی پاک فوج کے خلاف ہو رہا ہے یا اس کے خلاف کہا جا رہا ہے، جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے، جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، یہ یقینی طور پہ کنڈیمیبل ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے پاک فوج کو نہیں بلکہ پورے پاکستان کو، ریاست پاکستان کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ آج کے پروگرام میں اس حوالے سے بات چیت کریں گے اور ساتھ یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ آرمی چیف جو نئے ہوں گے، نئی کے ملک کی فوج کے جو نئے سالار ہوں گے وہ کون ہوں گے۔ اس حوالے سے سمری موجود ہے وزیر اعظم صاحب کے پاس۔ وزیر اعظم صاحب نے اس حوالے سے آج جتنے بھی ان کے اتحادی حکومت کے، ان کا ایک اجلاس بھی طلب کیا، اور اس اجلاس کے اندر متفقہ طور پہ انہوں نے یہ فیصلہ سنایا کہ وہ تمام کے تمام جو ہے جناب شہباز شریف صاحب کے ساتھ یکجان ہیں، یک زبان ہے، جو بھی اور جیسا بھی انتخاب کریں گے وزیر اعظم جناب شہباز شریف، وہ اس میں ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ان کے ساتھ سٹینڈ کریں گے۔ یہ اس کا مشترکہ اعلامیہ تھا۔ خیر، اس حوالے سے بہت ساری چہم گوئیاں ہیں جو ہو رہی ہیں، ان کا بھی ذکر کریں گے کہ وہ چہم گوئیاں کیوں ہو رہی ہیں، اس اجلاس کی کیا ضرورت پیش آئی۔ ابھی تک معاملہ جو ہے وزیر اعظم کے پاس ہے اور اس کے بعد سگنیچر ہوں گے اور معاملہ جائے گا پریزیڈنٹ کے پاس۔ جب پریزیڈنٹ کے پاس معاملہ جائے گا تو وہاں پہ عمران خان صاحب کا ایک بیان آ جایا سامنے، جس میں انہوں نے کہا کہ صدر پاکستان آرمی چیف پہ جو نام آئے گا اس پہ مجھ سے مشاورت کریں گے۔ اب صدر پاکستان ان سے مشاورت کریں گے اور اس کے بعد صدر پاکستان کیا اختیارات ہیں جو ان کو آئین نے وضع کیے ہیں اس کے اوپر ممکنہ طور پر عمل کر سکتے ہیں، وہ اس کو اسٹریٹ اوے اپروو کر دیں گے یا اس پہ کوئی اپنا اعتراضات یا کوئی کنسرن ریز کر سکتے ہیں۔ قانون اس حوالے سے کیا کہتا ہے، اور اس کے ہو جانے کے بعد اگر تو ایسا ہوتا ہے تو پھر کیا صورتحال پاسبلی ہو سکتی ہے، اس کو بھی آج پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پروگرام میں مجھے جوائن کر رہے ہیں ندیم رضا صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں، ارشاد احمد عارف صاحب جوائن کر رہے ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، اینالسٹ ہیں، ملیہ ہاشمی صاحبہ جوائن کر رہی ہیں، جرنلسٹ ہیں، اینالسٹ ہیں۔ بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ گفتگو کا آغاز ارشاد احمد عارف صاحب، سر میں آپ سے کرنا چاہوں گا، اور میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آج اگر آپ کی نظر سے گزرا ہو آرمی چیف صاحب کا جو خطاب تھا، اگر اس کا کرکس نکالا جائے، جو میں نکال پایا، ایک اس کا حصہ تھا جس میں ان کی جو لیڈرشپ ہے اس کے تلے پاکستان افواج کی خدمات، وہ کووڈ-19 سے لے کے دیگر آفات سے لے کے دہشت گردوں کے خلاف جنگ سے لے کے جتنی بھی تھیں اس کا ذکر تھا، شہداء کی قربانیوں کا ذکر تھا، اور دوسرا اس کا جو حصہ تھا وہ ان کی ناراضگی یا ان کی انوائنس یا ان کا کنسرن تھا اباؤٹ دا پولیٹیکل لیڈرشپ اینڈ اٹس رول، اب بھی اور ماضی میں بھی جو ہوا، جس میں مشرقی پاکستان کے بھی انہوں نے ذکر کیا اور کہا کہ جی وہ فوجی مسئلہ نہیں تھا، وہ سیاسی مسئلہ تھا۔ کیسے دیکھتے ہیں سر آپ اس کو؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو آرمی چیف کا خطاب تھا اس کی تو پہلو جو ہے وہ قابل تحسین ہے، لیکن اگر اس پہ عمل درآمد ہو اور آئندہ ہم اس کو عملی شکل میں دیکھیں، پہلے تو انہوں نے کہا کہ فوج یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ غیر سیاسی ہوگی، سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گی، اور انہوں نے یہ تک کہا کہ جو سیاسی امور میں مداخلت ہے فوج کی وہ آئین کے خلاف ہے۔ چونکہ ماضی میں ایک تلخ تجربہ ہو چکا ہے، لیکن اب اگر فوج یہ فیصلہ کر چکی ہے اور اس پر اس کی روح کے مطابق عمل ہوتا ہے تو یہ بہت ہی خوش آئند ہوگا ملک کے لیے، قوم کے لیے، فوج کے لیے، جمہوریت کے لیے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ پھر سیاست دانوں کو بھی اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہوگا اور سیاست دانوں کو یہ طے کرنا ہوگا کہ ہم نہ تو فوج کو مداخلت کی دعوت دیں گے اور نہ ان کو مداخلت کرنا دیں گے۔ اس طرح سے دونوں فریق اپنے اپنا کام کریں گے، پیشہ ورانہ فائدہ انجام دیں گے اور ملک ترقی کرے گا، جمہوریت ترقی کرے گی۔ دوسرا انہوں نے بات جو کی وہ میرا خیال ہے مناسب موقع نہیں تھا کہ بالواسطہ طور پر وہ عمران خان صاحب کو اور ان کے بیانیے کو نشانہ بناتے رہے۔ جب انہوں نے خود کہہ دیا کہ میں اس چیز سے آگے بڑھ چکا ہوں تو پھر ان کو ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے تھا، اور یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ جی ہم نے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا، کیونکہ اس پر پھر دوسری طرف سے بھی ایک جواب آئے گا اور وہ مناسب نہیں ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ جناب یہ کتنا صبر تحمل ہوا ہے، کتنا نہیں ہوا، یہ الگ چیز ہے۔
मशरक़ी पाकिस्तान के बारे में जो उन्होंने बात की वो इस हद तक तो ठीक है कि वो सियासी नाकामी थी, फौज वहाँ लड़ी भी, फौज में कुर्बानियाँ भी दी, काफ़ी अरसे तक अपना दिफा भी किया, लेकिन ये भी तो एक हकीकत है कि जो उस वक्त क़यादत थी मुल्क की वो फौज ने संभाली हुई थी। फौजी सरबराह जो थे जनरल याह्या खान साहब, और वो सियासी ओहदे पर सदर के मनसब पर फायज थे, उनकी कमान में सारा कुछ हो रहा था। उन्होंने ये जिद की कि मुझे सदर माना जाए वरना मुजीबुर रहमान को इक़्तिदार मुंतकिल नहीं होगा। उन्होंने भुट्टो साहब से मिलकर मुजीबुर रहमान के खिलाफ साजिशें की, शतरंज की बाजी लगाई और पाकिस्तान को हार दिया। तो वो फिर सिर्फ सियासी नाकामी नहीं रहती, वो सियासी नाकामी भी अगर है तो वो सियासतदानी की नहीं है, बल्कि उस चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर की है, फौजी डिक्टेटर की है, जिसने ये सारा खेल रचाया और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। तो अब एक शख्स जो अलविदा कह रहा है फौज को भी, अपने मनसब को भी, उसको उसकी बात जो है अगर अगली फौजी क़यादत भी उसको आगे बढ़ाती है, और ये फैसला जो हमें आज सुनाया है फौजी सरबराह ने, ये चलता है, तो मेरा ख्याल है ये मुल्क के लिए, सियासत के लिए, जमहूरियत के लिए, सब के लिए बहुत बेहतर है। अल्लाह करे ऐसा ही हो। ठीक है, आप मेरे साथ रहिएगा। नदीम रज़ा साहब, सर मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। दो चीज़ें आर्मी चीफ साहब के ख़िताब से मैं चाहता हूँ कि आप उस पर ज़रा हमारे व्यूअर्स को भी एनलाइटन करें। एक तो चीज़ ये कि फ़ौज जो है वो सियासत से बिल्कुल अपार्ट है, उसका हिस्सा नहीं है, ना बनना चाहती है, और सियासतदानों को भी जो है वो इसमें यकीनी तौर पे फ़ौज को ज़बरदस्ती शामिल नहीं करना चाहिए। एक तो मैं चाहता हूँ इस पे मौजूदा सूरत हाल जो चल रही है इन द रिसेंट पास एंड करंट, और आने वाले दिनों में क्या हो सकती है, इसके बारे में आप अपना ओपिनियन शेयर कीजिए। और साथ ही साथ ये फरमाइएगा कि जिस तरह अभी फरमा रहे हैं इरशाद साहब, उन्होंने भी कहा कि जिस तरह, नाम तो नहीं लिया, लेकिन जिस तरह इमरान खान साहब की जो गुज़श्ता कुछ दिनों के अंदर नैरेटिव था, बयानिया था, उसने नुकसान पहुँचाया फ़ौज को और मुल्क पाकिस्तान को, उनके इस प्रोपोगेंडे ने, या मतलब उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन उनका इशारा ज़ाहिर जिस जानिब था। कैसे देखते हैं आप इस स्टेटमेंट, इस बयान को? देखिए, जैसा कि आर्मी चीफ ने स्टेटमेंट अपना दिया है, ये एक पाकिस्तान की नई तारीख रकम करेगा। जो माजी में जो कुछ बोया था वो तो पाकिस्तान काट रहा, उसी की वजह से पाकिस्तान के इन हालात का सामना करना पड़ा है। बार बार फौज की मदाफत वो तो खुद आर्मी चीफ ने एतराफ़ कर लिया, लेकिन यही हमारे सियासतदान हैं जो उचक उचक के गेट नंबर 4 की तरफ देखते हैं और अपना कद बढ़ाने के लिए उनसे ताल्लुकात इस्तेमाल करते हैं और किसी तरह से इलेक्शन जीत जाए। तो यही लोग हैं जो फौज को मजबूर करते हैं, और उनकी भी वो थी जिस माजी में होता है जो बारहा कहा गया कि फौज सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हमने यही देखा है इलेक्शन का जो 2018 के इंतखाबात हों या उससे पहले के हों, कोई ऐसा सियासतदान पाकिस्तान में शायद ही होगा जो फौज की सीढ़ी के जरिए इख्तिदार में ना आया हो। लेकिन हाँ, ये बात जो पिछले 4 साल जो गुजरे हैं 2018 के बाद, जिस तरह के पाकिस्तान के हालात में जिस समत में जा रहे थे, वो इसी चीज का तकाजा था कि कोई ना कोई नया इमरानी मुआहिदा होना चाहिए। पाकिस्तान की उसकी जरूरत है, क्योंकि जब हर चीज की ज्यादती नुकसानदेह होती है, क्योंकि पाकिस्तान में की सियासत में जिस तरह से अमल दखल हो रहा था, तो वो एक एक्सीड कर गया था। और फिर बिलखुसूस इसका क्रेडिट इमरान खान को ही जाता है कि जिन्होंने एक मुस्तकिल मिजाजी के साथ एक स्टांस लिया, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट खत्म होने के बाद वो हुआ कि वो भी बार बार मदद मांगते रहे कि अगर जो इनके खिलाफ गवर्नमेंट के खिलाफ साजिश हो रही थी वो आईनी थी, लेकिन उसको नाकाम बनाना चाहिए था। वो भी इस चीज का एतराफ था। फिर साइफर वाली चीजें, फिर दीगर चीजें जो सामने आती रही हैं, लेकिन बहरहाल कहीं से तो किसी चीज का आगाज होना था। वो आज आर्मी चीफ ने आगाज कर दिया है, क्योंकि हम जितने गड़े मुर्दे उछेड़ेंगे बात आगे नहीं चलेगी। अब हमें एक राइट डायरेक्शन की तरफ, या हम यूँ कहें कि हम ट्रैक के ऊपर जिससे हम चल चुके हैं, अब इसमें सबसे ज्यादा अब जो ताउन दरकार होगा वो पॉलिटिशियन का होगा कि बरमला आर्मी चीफ ने एतराफ कर लिया सबके सामने, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब सियासतदानों को भी चाहिए कि वो भी अपनी सफ़ों को दुरुस्त करें। तो सफ़े उसी तरह से दुरुस्त होंगी, सब मिल मिला के चल रही थी। और मैं आपने मुस्तकबिल की बात की, मैं उसकी तरफ ये जाऊं कि मैं भी देख रहा हूँ मुस्तकबिल में इस तरह की खेचातानी शायद वो नहीं होगी, और जिस तरह की ये जो गवर्नमेंट बनी है या बनाई गई है, जो इमरान खान को टॉपल करके लाया गया अदम एतमाद के ऊपर, इसी तरह का आगे सिस्टम चलेगा। और पाकिस्तान को लड़ाई झगड़ों से जब अगर नहीं निकलेंगे हम, जो जिस तरह का एक नैरेटिव दिया जा रहा है मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर
کہ اکانومی ڈوب رہی ہے, پاکستان دیوالیے کی طرف جا رہا ہے, اگر ہم نے ابھی بھی اپنے آپ کو یعنی ان ہاؤس نہیں کیا اپنے گھر کو, تو ہم پھر واقعی میں ہم گراوٹ کی طرف جائیں گے اور دیوالیہ سے ہمیں کوئی نہیں روک سکے گا. اور یہی اس کو ہمیں ایک مثبت وے میں لینا پڑے گا, ادر وائز ہمارے پاس کوئی آپشن بچا نہیں ہمارے پاس, جہاں جس نہج پہ چلے گئے. اور ایک اور چیز, یہ پاکستان واحد ملک ہے جس میں اتنا وزیر اعظم کے اوپر کیوریسٹی نہیں ہوتی ہے جتنا آرمی چیف کے اوپر ہوتی ہے. دنیا میں شاید کسی ملک میں ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کو پتا ہو کہ آرمی چیف کون ہے, ان کا کیا رول ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, ان کا جو رول ہے وہ اپنے ادا کرتے ہیں. لیکن یہ پاکستان ہی ہے, جتنے بھی آپ پالیٹیشین کو دیکھ لیں, بالخصوص شیخ رشید کو دیکھ لیں, برملا اظہار کرتے ہیں, چودھری برادران کو دیکھ لیں, سارے لوگ اظہار کرتے ہیں برملا کہ ہاں ہم وہیں سے آئے ہیں. تو پھر جب ایسے سیاستدان ہیں تو پھر فوج کو آپ کیا کہیں گے, ان کو کچھ نہیں کہا جا سکتا. جب پیڑھی وہ استعمال کریں تو وہ کام بھی لیں گے, لازمی سی بات ہے. آپ میرے ساتھ رہیں سر, آپ میرے ساتھ رہیں, ابھی بہت ساری چیزیں میں نے اور بھی ڈسکس کرنی ہے آپ سے. ملیحہ ہاشمی صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. یہ فرمائیے, آج خطاب تھا آرمی چیف صاحب کا, وزیر صاحب نے سنا, ممکنہ طور پہ ذرا آپ نے بھی سنا ہوگا. اب اس میں بہت ساری باتیں آرمی چیف صاحب نے کی, لیکن ان کی ایک سٹیٹمنٹ وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایک جماعت درپیش مسائل کا حل نہیں نکال سکتی, یعنی کہ کلیکٹیولی جماعتوں کو یا تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا ہوگا اور ملک پاکستان کے مسئلے مسائل حل کرنے ہوں گے. میرا سوال آپ سے یہ ہے, آپ کے آبزرویشن جاننا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو موجودہ حکومت ہے وہ 12-13 جماعتوں کا گٹھ جوڑ ہے, مطلب سارے سر جوڑ کے بیٹھے ہیں, اتحاد ہے جو ان میں ہمیں نظر آ رہا ہے. دوسری طرف عمران خان ہے, چلیں وہ غلط ہیں, وہ ٹھیک نہیں ہے ملک کے لیے, پہلے بھی نہیں تھے, ہم اس نیریٹو کو تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں, لیکن جو اس وقت موجودہ حکومت ہے, اتحاد ہے, اس کی کارکردگی ہے, آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ آپ کو لگتی ہے کوئی ڈیلیورنس وہ دے رہے ہیں, اور اگر نہیں دے رہے تو کیا وجوہات ہیں؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں, پہلے تو یہ بہت ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے کہ ہمارے آرمی چیف صاحب آج بالآخر تسلیم کر رہے ہیں کہ پاکستان میں معیشت کا مسئلہ ہے. کیونکہ جس وقت رجیم چینج ہوئی تھی تو اس کے فوراً بعد ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب سے ایک پریس کانفرنس کروائی گئی تھی, جس میں انہوں نے گفتگو کی تھی اور بتایا تھا کہ جیسے ہی پی ڈی ایم حکومت آئی تو ساتھ ہی اسٹاک مارکیٹ بھی اوپر چلی گئی, ڈالر کا ریٹ بھی نیچے آ گیا. تو چلیں, یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ 8 مہینے میں پتہ چل گیا ہے آرمی چیف صاحب کو بھی اور پوری عوام کو کہ یہ جو مہنگائی مکاؤ مارچ کر کے آئے تھے اور جو کہتے تھے کہ ہمارے پاس تمام مسائل کا حل ہے, انہوں نے پاکستان کو 100% سے بھی اوپر چانس پہ لے گئے ہیں دیوالیہ کے قریب. اب آتے ہیں اس طرف کہ آرمی چیف صاحب نے درست فرمایا کہ کسی ایک سیاسی جماعت کے پاس اس مسئلے کا حل نہیں ہے, تو مؤدبانہ گزارش ہے کہ کوئی ایک سیاسی جماعت اس وقت حکومت میں بھی نہیں ہے. اس وقت 13 سیاسی جماعتوں کا متنجن ہے جو اقتدار میں بیٹھا ہوا ہے. صرف ایک سیاسی جماعت اگر وفاق میں اقتدار میں نہیں ہے تو وہ پی ٹی آئی ہے. میں وہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ جب اتحاد ہے, اب زیادہ تر جماعتیں 12-13 اکٹھی ہیں, بیٹھی ہیں, تو آپ کو لگتا ہے مسئلے کا حل نکل رہا ہے ان سے, اور اگر نہیں نکل رہا تو وجہ کیا ہے اس کی؟ یہی تو بات ہے, یہی تو میں وہ عرض کر رہی ہوں کہ ایک جماعت نہیں ہے جو اس وقت مسائل کا حل ڈھونڈنے پہ لگی ہوئی ہے. یہ 13 جماعتیں ہیں جو کہتی تھیں کہ ہمارے پاس تمام حل موجود ہیں, ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ڈار صاحب خیر سے فرماتے تھے کہ ادھر میں جہاز میں بیٹھا ہوں, ادھر ڈالر کی دوڑ لگ گئی ہے, وہ نیچے کی طرف چل پڑا ہے. تو آج وہ تمام صحافی حضرات, ہمارے صحافی ساتھی اور وہ تمام لوگ جو ہمیں بتا رہے تھے کہ اسٹاک مارکیٹ کہاں سے کہاں چلی گئی, ڈالر کا ریٹ نیچے چلا گیا عمران خان کے جاتے ہی, وہ آج کس مورل پوزیشن پر کھڑے ہیں ذرا وہ بھی بتا دیں. اور پھر دوسری بہت اہم بات یہ کہ بہت خوشی ہوئی یہ سن کے کہ آرمی چیف صاحب نے کہا کہ ہم نے 1.5 سال پہلے یہ فیصلہ کیا کہ اب فوج مداخلت نہیں کرے گی سیاسی معاملات میں. تو میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑی سی مطلب اس کا تو مطلب ہے کہ 35 پنکچرز کی جو پہلے بات ہوتی تھی یا جس طرح سے جو الزامات فوج پر عائد کیے جاتے تھے خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے, بہت مشہور واقعہ ہے کہ جب وہ سیٹ ہار رہے تھے تو انہیں کس کو فون کیا انہوں نے, تو یہ اس کا مطلب ہے کہ 1.5 سال پہلے تک مداخلت تھی. میں نہیں مانتی. میرا تو یہ خیال ہے کہ فوج نے ہمیشہ ایک پازیٹیو رول پلے کرنے کی کوشش کی. جو کام سیاستدان نہیں کر سکے, کراچی میں اگر وہ بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے, جس وقت آپ کی سول انتظامیہ کے ہاتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اس وقت فوج بھاگتی ہے کام کرنے کے لیے. تو یقیناً وہ بات ٹھیک ہے جو آج باجوہ صاحب نے کہی کہ ایف اے ٹی ایف ہو یا دیگر چیزیں ہوں, اس میں ہم نے بہت اچھا کردار ادا کیا, لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ جس سول انتظامیہ کے ساتھ مل کے وہ اچھے کام کیے ہیں ذرا ان کو بھی کریڈٹ ان کے ساتھ بھی شیئر کر لیتے. آخر کوئی وزیر اعظم بھی تھا اس وقت ملک کا جو کام کر رہا تھا, لیجسلیشن کروا رہا تھا ایف اے ٹی ایف بل کے لیے, جو ضروری تھی پاکستان ایف اے ٹی ایف بل سے جی نکالنے کے لیے.
لیکن اس وقت بدقسمتی سے آج کی جو ہماری موجودہ حکومت ہے، یہی بلاول، یہی ہنا ربانی کھر، یہی شہباز شریف، یہ واک آؤٹ کر رہے تھے اس اجلاس سے جس میں عمران خان ان کو کہہ رہے تھے کہ خدا را یہ لیجسلیشن کر لو، پاکستان FATF گرے لسٹ سے نکل آئے گا. تو کہنے کو بہت سی باتیں ہیں، یہ بہت آسان ہے کہہ دینا کہ پیچھے مڑ کے نہ دیکھا جائے. جو شخص پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا وہ اپنی غلطیوں پہ ریفلیکٹ نہیں کر سکتا. تو اب وقت آن پہنچا ہے کہ پاکستانی عوام، سیاستدان، ہمارے تمام ادارے ریفلیکٹ کریں. اور غیر سیاسی کہہ دینے سے نہیں ہوتا انسان، ایک سیاسی گفتگو سے بھرپور تقریر کر کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں غیر سیاسی ہوں. اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ جو کرپٹ شخص کسی بھی جماعت میں ہے اس کو بھرپور طریقے سے کال آؤٹ کیا جائے. اور پھر یہ کہ یہ جو پچھلے 8 ماہ میں آپ دیکھیں کہ تمام تر یہ اربوں روپے کے کرپشن کیسز ایک ایک کر کے بند ہوتے چلے گئے. ابھی پرسوں اسحاق ڈار صاحب کا آمدن سے زائد اضافہ کا کیس بھی بند ہو گیا. تو یہ وہ مسائل ہیں جو ملک کو کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. ملک کا جو بڑا مسئلہ ہے احتساب کا عمل ہے نا، احتساب کے عمل کے اوپر آپ کی طرف آتا ہوں اور میں باقی پارٹیسپینٹس پہ اس بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. آپ میرے ساتھ رہے گا، میں نے کچھ چیزیں اور بھی ڈسکس کرنی ہے. ندیم رضا صاحب، سر میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. اور ایک معاملہ ماجرا جو اس وقت کافی جو ہے وہ طول پکڑتا جا رہا ہے وہ ہے آرمی چیف صاحب کی اپوائنٹمنٹ. اب یہ بتائیں، تھوڑی دیر پہلے تو اجلاس ختم ہوا متحدہ جتنی بھی حکومت ہے ان کی جماعتوں کا، اور انہوں نے کہا اپیرنٹلی انہوں نے کہا کہ جی ہم وزیر اعظم صاحب کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، جو وزیر اعظم کہیں گے، جیسے کہیں گے، جس کا نام لیں گے ہم اس کے ساتھ سٹینڈ کرتے ہیں. جبکہ اس سے پہلے جو باتیں ہو رہی تھی، جو چہمگوئیاں ہو رہی تھی، جو کنسرنز ریز کیا جا رہے تھے، اسلام آباد میں جس طرح ڈیرے ہیں، وہ کہا جا رہا تھا کہ جی ان میں آپس میں اتفاق نہیں ہے. آپ کے خیال سے اتحادی جماعتوں میں آرمی چیف کے جو نئے ہوں گے ان کے حوالے سے اتفاق ہے یا نا اتفاقی ہے؟ اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ صدر صاحب جو ہے مجھ سے بھی مشاورت کریں گے جب ان کے پاس نام آئے گا. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں، جہاں تک بات رہی ہے کہ مشاورت ہوئی ہے، بالکل ان کی ہوئی ہے. اور آرمی چیف کے نام کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں نہ صرف PDM بلکہ سبھی کا اتفاق ہوگا. جو نام وہاں سے آئے گا پرائرٹی کے اوپر دیا ہوگا، اسی کو منو تسلیم کریں گے. یہ باقی ساری باتیں ہیں، اور اس کے علاوہ میں نہیں سمجھتا کہ کچھ ہو. جب عمران خان نے بھی بات کرتے ہوئے جب کہا ہے بھی مخصوص صحافیوں کے ساتھ، تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم اپنا آئینی رول ادا کریں گے، جب صدر کے پاس آئے گی مشاورت کریں گے. ایسا کچھ نہیں، یہ صرف یہ پریشر ٹیکٹکس ہیں جن کو یوز کیا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ کچھ میں ماضی میں دیکھ لیا تھا، جب DGI کی جب تعیناتی کا مسئلہ آیا تھا، وہ ہم نے سب نے دیکھ لیا تھا کتنے دن فائل روکی تھی اور کیا ہوا تھا، کتنے دن آگے بڑھایا تھا. کچھ نکلا، وہی ہوا جو چاہا تھا آدمی چیز نے، وہی ہوا تھا. اس دفعہ بھی وہی ہونا ہے. ہمیں بھی یہ چاہیے، سیاستدانوں کو یہ چاہیے وہ اپنا کردار ادا کریں. جو چیز وہاں کی ہے، فوج کا سسٹم ہے، اس کو اس کے حساب سے چلنے دیں. ماضی میں بھی یہی ہوا ہے. جس طرح سے نواز شریف نے 2 دفعہ بکتا ہے، جو نیچے سے اوپر لے کر آئے تو انہوں نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے. فوجی کسی جماعت کا نہیں ہو سکتا، وہ فوجی ہے. جو سیٹ ہے وہ اپنے ادارے کے ساتھ لائل ہے، اپنے ملک کے ساتھ لائل ہے، وہ کسی کے ساتھ طرفداری نہیں کر سکتا. ہاں، لیکن اس دور میں جس شدت کے ساتھ فوج کی جانبداری کا الزام لگا ہے، ماضی میں بھی لگتا رہا ہے، لیکن جتنی شدت کے ساتھ اس وقت لگا ہے کبھی نہیں لگا. اور یہ بات حقیقت بھی ہے کہ جب یہ گورنمنٹ آئی تھی اس میں 6 مہینے تک تو یہی کہا گیا تھا کہ بھائی پازیٹیو خبریں ساری چلائیں، کوئی نیگیٹو خبر نہ چلائیں اس گورنمنٹ کے خلاف. جس طرح سے ہر سطح کے اوپر اس گورنمنٹ کو سپورٹ کیا گیا تھا، بیساکھیاں فراہم کی گئی تھی کہ یہ چلیں، لے کے چلائیں، گورنمنٹ کو چلائیں کسی بھی طرح سے. لیکن بدقسمتی ہے کہ پاکستان اس طرح سے ترقی نہیں کر پایا، اور رہی صحیح کسر جو تھی یہ 13 جماعتوں کے اتحاد نے یہ پوری کر دی ہے. اور میں نہیں دیکھ رہا کہ کسی قسم کا آرمی چیف کے نام کے اوپر کسی قسم کا تضاد ہوگا، یا 26 تاریخ کی جو ڈیٹ دی گئی ہے کہ پنڈی کی وہ دھرنا ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا. دیکھیے گا یہ آپ یعنی سارا پروسیس اسموتھ ہوگا. تمام جماعتوں کا اتحاد آپ یہ کہہ رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب نام جو منتخب کریں گے، صدر صاحب اس کو منون جو ہے وہ اپروو کریں گے، اور اس میں جو مشاورت کا عمران خان صاحب نے کہا دیٹ از جسٹ اے پریشر ٹیکنیک. ایسا ہی ٹھیک ہے. آپ میرے ساتھ ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کی جانب بڑھیں گے، واپس آئیں گے اور گفتگو یہیں سے جاری رکھیں گے. ٹیک اے بریک.
ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں آرمی چیف صاحب کے خطاب کے حوالے سے, نئے آرمی چیف صاحب کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے, اور یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ابھی تک کی جو موجودہ صورتحال ہے سارے معاملے کو لے کے وہ کیا ہے, کس جانب بڑھ رہی ہے. ندیم رضا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, ملیحہ ہاشمی صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں. ندیم صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے, میں ملیحہ صاحبہ کی طرف بھی جانا چاہتا ہوں, لیکن اس سے پہلے میں آپ کا اوپینین اس چیز پہ لینا چاہ رہا ہوں کہ ایک چیز جس کا ذکر گزشتہ کچھ مہینوں سے تو خیر بہت زیادہ ہونے لگ گیا, ہم دیکھ بھی رہے ہیں سوشل میڈیا پہ جو کچھ چل رہا ہے, ٹیلی ویژن پہ بھی کچھ چیزوں کو ہم آبزرو کر رہے ہیں سارے ایز این آبزرور, لیکن ادر دین دیٹ آج آرمی چیف صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا اور خاصا کھل کے کیا, اور وہ ہے کہ فوج کے اوور آل امیج کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ جس قسم کی کیمپینز کی جا رہی ہیں, جس قسم کے پروپوگنڈا اور جس قسم کے بیانیے کو جو ہے وہ تقویت دی جا رہی ہے, اس نے ایونچولی جو ہے وہ نقصان پہنچایا ہے, اور یہ یقینی طور پہ اچھا عمل نہیں ہے, جس میں وہ ان کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ جی جھوٹا بیانیہ بنا کر ہیجان کی کیفیت پیدا کی گئی. یہ بتائیں کہ ایسا بیانیہ کون بنا رہا ہے, کیوں بنا رہا ہے, اور ایسا بیانیہ اگر تو پیدا ہو گیا ہے یا ہوا ہے یا اس نے کچھ اپنا اثر رکھا ہے تو کیوں رکھا ہے؟ ہاں دیکھیں, ہیجان کی جو کیفیت پیدا کی گئی ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا, گو کہ نام تو نہیں لیا گیا سائفر کا, بالخصوص سائفر ہی ہے کہ جس نے ایک ملک کا نام جس طرح سے وہ کیا انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر بھی, جو عمران خان نے کیا تھا سائفر کے ذریعے گورنمنٹ کو ہٹایا گیا, ویسے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, یہی تھا. اور اچھا پھر اور یہ جھوٹا پروپیگنڈا یا جو میڈیا پہ کون کر رہا ہے, یہ ہم نے دیکھ ہی لیا ہے کہ پچھلے اس 4 سال کے دوران جس طرح سے فیک نیوز اور پروپیگنڈا جو جھوٹ اتنا بولا جاتا رہا ہے کہ سچ اسی کے اندر چھپ گیا. اچھا پھر سب نے اپنا اپنا سچ بولنے کے لیے, اور یعنی کہ جس کے کوئی پیر نہ ہو, کسی کوئی نام و نشان نہ ہو, اس طرح کا جھوٹ بولا گیا, بیس لیس چیزیں کہی گئی ہیں. اس جھوٹ کی جو پروپیگنڈا پھیلایا گیا اس نے اس معاشرے کو تقسیم کر دے, تقسیم در تقسیم. اچھا پھر سونے پہ سہاگا اسی جو پروپیگنڈا ہے اس میں بھی کچھ تجزیہ کار بھی آ گئے ہیں, اور صحافی بھی, ان کی بھی ڈویژن ہوگی واضح طور پر. کسی بھی ایک پارٹی کو لے کے صحافی اسی کا علم اٹھا کے, اور اس کی جو بھی لیڈر عمران خان ہو یا نواز شریف ہو یا کوئی بھی ہو, انہی کو منو ان اسی کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے, اس کو پروپیگیٹ کیا جاتا ہے, آگے کی طرف پھیلایا جاتا ہے, اس میں یہ نہیں سوچا جاتا اس میں ہے کیا چیز. اور نمبر 2 یہ دوسری بات یہ امپورٹنٹ ہے, یہ جو فیک نیوز یا جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے, قصوروار ادارے بھی ہیں کہ جب وہ پروپیگنڈا شروع ہوتا ہے تو اس کو کاؤنٹر کیا جانا چاہیے. جب آپ کاؤنٹر نہیں کریں گے تو اس طرح کا پروپیگنڈا زیادہ پھیلتا ہے. بدقسمتی ہمارے یہاں یہی رہی ہے, جب بھی کوئی چیز نکلتی ہے اس کو پہلے پھیلنے دیا جاتا ہے, اس کے بعد جب آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے پھر شور مچایا جاتا ہے یہ کیا اور نقصان پہنچایا جا رہا ہے. آپ زہر کو پھیلنے سے پہلے اس کو روک دینا. جب کینسر کا مرض ہے اگر ابتدائی سر کیوں نہیں روک پاتا چلیے یہ بتائیں نا, کوئی وجہ بھی تو ہوگی. تو بات تو یہی ہے نا, گو موگو کی صورتحال ہے, ہم ڈیسیژن لے پاتے. پاکستان کا المیہ یہ ہے, آج سے یعنی پیدائش سے لے کے آج تک ہم نے کوئی ایک لائن اپنی نہیں پکڑی, ہم نے جانا کس سمت میں. ہم ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہے, یا ہمیں ماشاء اللہ کے دور میں ہم نے چلنا ہے, یا ہم نے سیاستدانوں کو پروان چڑھنے دینا ہے, یا ہم نے ہی سیٹی فراہم کرنی ہے, یا سیاستدانوں انگلیاں پکڑ کے وزارت عظمیٰ کی سیٹ پہ بٹھانا ہے, پھر ان کو چلانا بھی ساتھ ساتھ, یہ بھی ٹھیکہ لیں گے. لیکن ندیم سے میری عرض سنیں, دیکھیں جو فوجی قیادت ماضی کے اندر رہی اس نے کہا کہ ہم نے ملک کے لیے بہت اچھا کیا, جو ماضی کے اندر سیاسی قیادت رہی اس نے کہا ہم نے ملک کے لیے بہت اچھا کیا, یعنی کہ تقریباً ہر ایک نے, جو بھی کنسرن کوارٹرز ہیں, جو بھی سٹیک ہولڈرز ہیں, ان سب نے کہا کہ ہم نے ملک کے لیے اچھا کیا, فلانے نے غلط کر دیا, اور سب نے کہا کہ جی ہم ذمہ دار نہیں, عوام کی بری حالت کے وہ ذمہ دار ہے. بھائی آپ نہیں ہیں, آپ نہیں ہیں, آپ نہیں ہیں, آپ نہیں ہیں, تو عوام کی تو حالت بری ہے, کوئی تو ایک ذمہ دار ہے یا سب اس کے ذمہ دار ہیں. ہم اپنی غلطی کو اون کیوں نہیں کرتے اور اس کو ٹھیک کر کے رائٹ ڈائریکشن میں کیوں نہیں بڑھتے؟ سر کیا مسئلہ یا کیا مسئلہ ہے اس کا؟ مسئلہ پرابلم یہی ہے کہ عوام تو اس کے ذمہ دار ہیں, وہ کیوں نہیں اٹھ کھڑے ہوتے, وہ کیوں نہیں بات کرتے. ہر حکمران جو بھی اقتدار میں آتا ہے وہ اقتدار کے مزے لیتا ہے, لون لیتا ہے باہر سے, اور اپنے بینک اکاؤنٹ بھرتے ہیں, باہر لے کے جاتے ہیں, عوام یہاں سے بھگتتے ہیں. اچھا پھر جب یہ گورنمنٹ جاتی ہے, دوسری آتی ہے, وہ سارے الزامات ان کے اوپر لگا دیتی ہے, وہ جھوٹ کے سارے 4 سال 5 سال گزار دیتے ہیں. جیسا کہ ابھی ہوا پچھلے 4 سال, پونے 4 سال دیکھ لیں آپ, اس میں کیا ہوا ہے؟ ماں سوائے دوسری بھی نواز شریف حکومت, زرداری حکومت کو گالیاں دیتے رہے, دن رات گالیاں دیتے رہے, اپنا کیا کام کیا؟
کون سا ریئل اسٹیٹ اوپر گیا یا کون سی پاکستانی اکانومی کہاں پر آ گئی, ایف اے ٹی ایف کا کیا مسئلہ رہا, اس کی طرف کوئی بھی نہیں جاتا. بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھتے نہیں, ہم بولتے ہیں ہم دودھ کے دھلے میں, ہم نے کچھ نہیں کیا. اچھا جب احتساب کی بات آتی ہے تو بولتے ہیں کہ جب 30 سال پہلے سے احتساب کرو. بھائی آپ کا کیوں نہیں احتساب کیا جائے؟ تو بات یہ بڑی آگے تک احتساب کیوں نہ کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے, اب میرے ساتھ رہے, میں اس پہ جی پلیز جو پروپیگنڈا جو کیا جا رہا ہے فوج کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, اس میں دیکھیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ اکا دکا کوئی ہوتے تھے لوگ جو سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان سے باہر بیٹھ کے, کوئی جرمنی بیٹھا ہے, امریکہ میں بیٹھا ہے, یورپ میں, وہاں سے آئی ایس پی آر کی جو پریس ہوتی تھی ان کے اوپر کوئی کمنٹ دیتے تھے خلاف مخالفانہ. لیکن اس کے اوپر پاکستان میں بیٹھ کے بھی لوگ کر رہے ہیں, تو یہ کسی میں کمزوری ہے, یہ کمزوری ہے, یہ کسی کی کمزوری, اسی وجہ سے چیزیں اتنی پھیل رہی ہیں. بات وہی ہے جب کوئی چیز سر اٹھا رہی ہو اس کی, یعنی کہ جب مسئلہ سر اٹھا رہا ہے اور وہ ہینڈل نہیں ہو پا رہا تو یا تو طریقہ کار بدلنا پڑے گا یا ایٹ دا ویری سٹارٹ اس پرابلم کو جو ہے وہ ٹیکل کرنا پڑے گا. میرے ساتھ رہیے گا. ملیہ ہاشمی صاحبہ, ابھی ندیم صاحب بھی فرما رہے تھے, پہلے بھی جب آپ سے میں بات کر رہا تھا تب ساری باتیں ایک چیز پہ آ کے رک رہی ہیں, وہ ہے احتساب کا عمل. یعنی کہ جو شخص کرپٹ ہے, جو شخص چور ہے یا جس کے اوپر الزام ہے اور وہ ثابت بھی ہو جاتا ہے, جب تک اس سے احتساب نہیں ہوگا, اس کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جائے گا, اس کو عبرت کا نشان نہیں بنایا جائے گا تاکہ باقیوں کو کان ہو اور یہ کام رکے, تب تک ذرا لگتا ہے یوں ہی دنیا کی تاریخ بھی یہ کہتی ہے کہ معاملات سارٹ آؤٹ نہیں ہوں گے. یہ بتائیں آپ کی انڈرسٹینڈنگ, دانست, آپ کی صحافت, آپ کی سارا کچھ جو کرکس میں آپ سے جاننا چاہوں, آئی مین وائی اینڈ واٹ از دیٹ ون پوائنٹ جس کی وجہ سے احتساب ہو ہی نہیں پاتا؟ جی بہت شکریہ. اب آپ نے نا مجھے مکمل ٹائم دینا ہے کیونکہ پہلے بھی مجھے ٹائم تھوڑا ملا اور ابھی بھی بالکل آپ نے مجھے ٹوکنا نہیں. جی پلیز. تھینک یو. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ ندیم صاحب نے بات کی کہ حق, یہ جو انہوں نے کہا کہ ڈویژن ہو گئی ہے بہت زیادہ سوسائٹی میں, اور دوسری طرف انہوں نے کہا کہ عوام اٹھ کھڑے نہیں ہوتے. تو جس وقت عوام اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اپنے حقوق کے لیے تو کہا جاتا ہے کہ عمران خان نے معاشرے کو تقسیم کر دیا, دیکھیں جی نفرت پھیلا دی, دیکھیں جی عوام کیا بات کر رہی ہے. معاشرے میں ازل سے حق اور باطل کے درمیان تفریق اور تمیز رہی ہے. یہی ایک انسانی معاشرے کو حیوانوں کے معاشرے سے مختلف بناتا ہے, ورنہ حیوانوں کے معاشرے میں تو چرواہا آتا ہے, وہ بھیڑ بکریوں کو جس مرضی طرف چھڑی مار کے ہانکے وہ چل پڑتی ہیں. کریکٹ. تو انسان میں اور حیوان میں یہی فرق ہے کہ اس میں عقل ہوتی ہے, شعور ہوتا ہے اور وہ سوال کرتا ہے. تو سوال کرنا ہرگز نفرت پھیلانا نہیں ہے. اور اس بات پہ میں عمران خان کو بھرپور کریڈٹ دوں گی کہ انہوں نے پاکستان کی نوجوان نسل, ایون پاکستان کے بزرگ جو گیو اپ کر چکے تھے سسٹم پہ, پاکستان کی خواتین جن کو لگتا تھا ہمارے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے, کبھی اس ملک میں بہتری نہیں آئے گی, تو عمران خان نے ایک امید کی کرن بھی دکھائی. اور دوسرا جو انہوں نے کہا کہ کیا کر لیا 4 سال میں, تو 4 سال میں ہیلتھ کارڈ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ملا جو 10 لاکھ روپے کا مفت علاج ہر خاندان کو دیا جانے لگا. ساتھ ساتھ پاکستان کا جی ڈی پی گروتھ ریٹ 6% پہ تھا, اور جب سے یہ رجیم چینج ہوئی ہے پچھلے 8 ماہ کے اندر اندر پاکستان کا ایسا بیڑا غرق ہوا ہے معیشت کا کہ 8 ماہ پہلے 6% پہ ترقی کرتا ملک آج -1% پہ جا چکا ہے, یعنی -1% پہ. اور پاکستان کی دیوالیہ ہونے کا خطرہ جو عمران خان دور میں محض مارچ 2022 میں 5% تھا صرف, آج وہ 100% سے زیادہ تجاوز کر چکا ہے. تو یہ تو کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں کہ عمران خان ملک کے لیے کیا کر رہے تھے اور انہوں نے اس تجربہ کار یہ جو 13 جماعتوں کا گروپ آیا ہے انہوں نے کیا کیا. ملی صاحب احتساب کیوں نہیں ہوتا یہ بتائیں نا. جی احتساب, ایک سیکنڈ میں احتساب پہ آتی ہوں. صرف یہ ایک چھوٹی سی چیز, انہوں نے کہا جی کہ فیک نیوز کا بڑا ایک ہوتا ہے. عمران خان دور میں فوج کے خلاف یہ جتنا بھی پروپیگنڈا ہوتا تھا عمران خان کے خلاف ہوتا تھا اور ریاست کے خلاف ہوتا تھا, یہ سارے کا سارا عمران خان دور میں ہی اس حکومت نے پکڑا تھا. ایو ڈس انفو لیب اگر آپ کو یاد ہو, وہ ساری کاروائی پکڑی تھی اور ہمیشہ عمران خان یونین نے ویسے بیسیکلی وہ پکڑی تھی, کھڑے ہوئے ہیں. یہی جنرل باجوہ, انہی جنرل باجوہ کا نام لے کر, انہی جنرل فیض کا نام لے کر, جنرل عرفان دا دین ڈی جی سی کا نام لے کر مریم نواز اور نواز شریف کس طرح حملے نہیں کرتے رہے. غضب خدا کا وہ خواجہ آصف جو اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ فوج بوٹیاں نوچ کے کھا گئی ہے, ہماری کوئی جنگ تو جیتی نہیں آج تک, کیا ہے, اور ساڈے ڈیفینس منسٹر نے وہ اسحاق ڈار
جو بھی کچھ مہینے پہلے کہتے تھے کہ باجوہ صاحب میرے سامنے کھڑے ہو کے بات تو کریں ذرا، بات نہیں کر سکتے، جس قسم کی دھمکیاں دیتے تھے اور احتساب پہ آئے نا، احتساب کا بھی تو بتائیے، احتساب کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ کو ایک منٹ ندیم صاحب کی آپ نے پوری سنی، میری بھی سن لینا. جی جی. جو لوگ اتنی بدتمیزی کرتے تھے ہماری فوج کے سپہ سالار کا نام لے لے کر، وہ آج اقتدار کے مسند پر بیٹھے ہیں. ہمارے سرکاری ملازمین بیچارے ان کو سلوٹ کرنے پر مجبور ہیں. اور اگر عوام یہ سوال پوچھے کہ رجیم چینج کیوں کی، کیوں ہمیں مہنگائی کی چکی میں پیس دی ہے، اور آپ کے احتساب والا جواب بھی اسی میں شامل کر لیں کہ احتساب کیوں نہیں ہو پاتا کہ جس وقت آپ نے ایک ایک کر کے اللہ کے فضل سے، جس طرح اچانک سے ڈاکٹر رضوان کو بھی ایک مسٹیریس ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، وہ بھی چلے جاتے ہیں، مقصود چپڑاسی بھی چلا جاتا ہے، وہ فالودے والا، پاپڑ والا، وہ تمام لوگ جو عمران خان دور میں پکڑے گئے تھے کہ کس طرح کرپشن میں معاونت کر رہے تھے، اور جو بیچارے ایماندار افسر ان کی کرپشن کیسز کو انویسٹیگیٹ کر رہے تھے، انکوائری کر رہے تھے ان کے خلاف، ان سب کو ایک ایک کر کے مسٹیریس طریقے سے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ گئے کہاں. تو احتساب اس لیے نہیں ہوتا، اور اس ملک میں اس لیے عوام آج رجیم چینج پہ سوال پوچھ رہی ہے کہ 8 ماہ پہلے تک پاکستان کا کوئی بھی صحافی غیر محفوظ نہیں تھا. جو بات کریں نا، جرمنی بیٹھ کے لوگ فوج پہ بات کرتے تھے، ہم وہ لوگ تھے ان کی زبان کھینچ لیتے تھے کہ ہمارے ادارے پہ بات کر کے کس نے جرأت کی ہے. لیکن گزارش یہ ہے کہ وہ ارشد شریف جس نے گراؤنڈ پہ اتنی چیزیں کور کی اور پاکستان کی فوج کا بہترین چہرہ دکھایا، وہ دیار غیر میں مارا جاتا ہے لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں کہ کہاں گیا. ایک چیز یہ بتائیں کہ میں مان لیتا ہوں آپ کی بات جو آپ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو کیا وہ بالکل ٹھیک طریقے سے کیا، اور اس سے پہلے جو حکومتیں تھیں جو کئی مرتبہ رہ چکی ہیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی لارجلی اگر ہم بات کریں، انہوں نے کرپشن بھی کی، ان کے خلاف کیسز بھی تھے. لیکن عمران خان صاحب کے دور میں آپ جانتی ہیں کہ نواز شریف صاحب کو پاکستان سے باہر جانے دیا گیا. آپ اس میں مرد الزام ان کو ٹھہرائیں گی یا بالکل کلین چٹ دے دیں گے نہیں جی ان کا کوئی قصور نہیں تھا؟ جی میں 200% عمران خان کو مورد الزام ضرور ٹھہراتی اگر مجھے اندر کی بات کا پتہ نہ ہوتا. تو میں چاہتی ہوں آپ کا چینل چلتا رہے، اس لیے بس اتنی بات کہوں گی کہ عمران خان نے ان کو نہیں باہر بھیجا تھا، ان کو صرف ایک جذبہ ہمدردی تھا، انسانیت کے جذبے کے تحت جو رپورٹس آ رہی تھی. اب عمران خان کو تو نہیں پتا کہ فوج کر کر کے رپورٹس دی جا رہی ہیں، تو آن دا بیس آف اٹ جو چیزیں عمران خان کے سامنے آ رہی تھی، انہوں نے کہا بے شک میرا بدترین سیاسی مخالف ہے، میں اس کو جانے دوں. اور یہ مجھے اس لیے پتا ہے کہ انہوں نے خود مجھے ساری بات بتائی ہوئی ہے کہ کس طرح سے ہوا، کس نے کیا کیا، اور بعد ازاں ہمیں پتا ہے کہ کس طرح سے NRO کی چیزیں انفولڈ ہوئیں. تو یہ جس قسم کی ڈیلز دیکھیں، شریف خاندان، زرداری، یہ جس طرح سے کرتے رہے نا ہمیشہ، جس طرح سے اداروں کو کنٹرول کر کے اداروں کی آرم ٹویسٹنگ کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، یہ آپ مجھے بتائیں کہ ایک غیر سیاسی ادارہ، اتنا پریسٹیجیس انسٹیٹیوشن ہماری پاک فوج، جس کے سپہ سالار کا چناؤ کرنا ہو، تو کیا مصیبت پڑی ہے ہمارے سیاستدانوں کو کہ یہ آپس میں سر جوڑ کے فکر پڑی ہوئی ہے، آپس میں میٹنگز کر رہے ہیں. صرف 2 باتوں کی فکر ہے. ایک یہ کہ اگلا جو شخص آئے وہ یہ جو NRO2 ہمیں ملا ہے اس رجیم چینج کے اس میں تو فعل، یہ کہیں اس کو روک نہ لے اور احتساب کا عمل دوبارہ نہ شروع ہو جائے، جو سوال آپ نے کیا. اور دوسرا یہ کہ کوئی ایسا بندہ آئے جو عمران خان کے خلاف اور پاکستان کے محب وطن ایماندار صحافیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرے. بالکل ٹھیک ہے، دو ریکوائرمنٹ ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے. میں انتہائی معذرت چاہوں گا ملیہ، میں انتہائی معذرت چاہوں گا، ہمارے پاس وقت کی بہت کمی ہے، پروگرام کا وقت ہمارا ختم ہو جاتا ہے. انشاءاللہ پھر کبھی اس حوالے سے آپ کا تفصیل جو ہے وہ ہم لیں گے. ملیہ ہاشمی صاحبہ نے پروگرام میں جوائن کیا، بہت شکریہ آپ کا. ندیم رضا صاحب نے پروگرام میں جوائن کیا، آپ کا بہت شکریہ. ارشاد احمد عارف صاحب نے جوائن کیا، آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، حالات حاضرہ سے آپ کو یوں ہی آگاہ رکھیں. اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.